السلام علیکم۔ بی ود می 306 میں خوش آمدید۔ عاصم یہ کہہ کر دروازے کی طرف بڑھا، ٹھہریے میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ سمیرہ نے یہ کہہ کر ایک دیا اٹھایا اور اسے جلتے ہوئے چراغ کی لو سے روشن کر کے عاصم کے ساتھ چل پڑی۔ کشادہ صحن کے ایک کونے میں ایک چھپر کے نیچے 3 اور گھوڑوں کے ساتھ عاصم کا گھوڑا بندھا ہوا تھا اور پاس ہی اس کی زین پڑی تھی۔ عاصم گھوڑے کو لگام دینے کے بعد زین کسنے لگا تو سمیرہ نے کہا، آپ کہیں دور جا رہے ہیں؟ اگر کوئی دشمن آپ کا پیچھا کر رہا ہے تو آپ کو بھاگنے کی ضرورت نہیں، ابا جان آپ کو پناہ دے سکتے ہیں۔ ہمارا تمام قبیلہ آپ کی مدد کرے گا۔ یہ معصوم الفاظ عاصم کے دل کی گہرائیوں میں اتر گئے اور اس نے فوراً گفتگو کا موضوع بدلنے کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے پوچھا، تمہارا نام سمیرہ ہے؟ ہاں، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ ابھی عمیر نے تمہیں اس نام سے پکارا تھا۔ سمیرہ نے کہا، میں آپ کو دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ اگر میرا بھائی بے ہوش نہ ہوتا تو مجھے آپ کو اندر بلانے کی جرت نہ ہوتی۔ پہلی بار چراغ کی روشنی میں آپ کو دیکھ کر بھی مجھے کچھ خوف محسوس ہوا تھا، لیکن اب مجھے آپ سے ڈر نہیں لگتا۔ عاصم زین کس چکا تھا۔ اس نے رسہ کھول کر گھوڑے کی گردن میں لپیٹتے ہوئے کہا، آپ کو ایک اجنبی کی صورت سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، ممکن ہے وہ آپ کا دشمن ہو۔ سمیرہ نے جواب دیا، اگر آپ ہمارے دشمن ہوتے تو بھی آپ کی صورت دیکھنے کے بعد مجھے کوئی خوف محسوس نہ ہوتا۔ عاصم گھوڑے کی باگ پکڑ کر چھپر سے باہر نکلا اور سمیرہ اس کے آگے آگے چل پڑی۔ اچانک ہوا کے جھونکے سے چراغ بجھ گیا اور صحن میں تاریکی چھا گئی۔ سمیرہ نے چراغ نیچے رکھ دیا اور دونوں کچھ کہے بغیر پھاٹک کے قریب پہنچ گئے۔ عاصم جو چند لمحات قبل وہاں سے بھاگنا چاہتا تھا، اب تذبذب کی حالت میں کھڑا تھا۔ سمیرہ نے کہا، مجھے معلوم نہیں کہ آپ کی مجبوریاں کیا ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ میرے گھر والوں کو بس اس بات کا افسوس ہوگا کہ وہ آپ کے احسان کا بدلہ نہ دے سکے۔ آپ دوبارہ ہمارے گھر نہیں آئیں گے؟ نہیں۔ کیوں؟ عاصم نے قدر تذبذب کے بعد جواب دیا، ہر سوال کا جواب دینا آسان نہیں ہوتا۔ تو میں آپ سے کچھ نہیں پوچھوں گی، میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس گھر کے مکین احسان فراموش نہیں ہیں۔ ہمارا دروازہ آپ کے لیے ہمیشہ کھلا رہے گا۔ عاصم کا دل پسا جا رہا تھا۔ اس نے کرب انگیز لہجے میں کہا، اب میں جانے سے پہلے تمہاری الجھن دور کر دینا ضروری سمجھتا ہوں، لیکن یہ باتیں صرف تمہارے کانوں کے لیے ہیں۔ میں قبیلہ اوس سے تعلق رکھتا ہوں اور ہمارے درمیان خون کی ندیاں اور آگ کے پہاڑ ہیں۔ تم نے کہا تھا کہ تاریک رات کے مسافر کو صبح ہونے کا انتظار کرنا چاہیے، لیکن ہم جس بھیانک رات کے مسافر ہیں وہ شاید ہماری زندگی میں ختم نہیں ہوگی۔ سمیرہ کچھ دیر سر جھکائے کھڑی رہی، بالآخر اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، جائیے۔ عاصم کچھ کہے بغیر بھاری بھاری قدم اٹھاتا پھاٹک سے باہر نکلا اور مڑ کر سمیرہ کی طرف دیکھنے لگا۔ سمیرہ بے حس و حرکت اپنی جگہ کھڑی تھی۔ عاصم پاؤں رکاب میں ڈال کر گھوڑے پر سوار ہونے لگا تو سمیرہ نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، ٹھہریے۔ وہ رک گیا۔ سمیرہ چند قدم آگے بڑھی، رکی اور پھر بھاگ کر اس کے قریب آ گئی۔ سمیرہ نے کہا، مجھے اس سے سروکار نہیں کہ آپ کون ہیں، لیکن اپنے بھائی کی اعانت کے لیے میں آپ کی شکر گزار ہوں۔ اگر آپ قبیلہ اوس سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم پر آپ کے احسان کا بوجھ اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ عاصم نے کہا، اب تمہیں یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں رہی کہ ہم زندگی میں دوبارہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکیں گے، لیکن میں تمہاری رفاقت کے یہ چند لمحے زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ اس وقت مجھے یہ اعتراف کرتے ہوئے کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی کہ اگر تم ادی کی بیٹی یا میں سہیل کا بیٹا نہ ہوتا تو تمہارا معمولی سا اشارہ بھی میرے لیے حکم کا درجہ رکھتا۔ مجھے فخر ہے کہ میں ادی کی بیٹی ہوں، لیکن آج کے بعد سے میں آپ سے نفرت نہیں کر سکوں گی۔
چلیے میں آپ کو باغ کے باہر چھوڑ آتی ہوں۔ وہ چل پڑے۔ عاصم نے کہا تم یہ جاننے کے بعد بھی مجھ سے خوف محسوس نہیں کرتی کہ میں سہیل کا بیٹا ہوں؟ نہیں، اس نے جواب دیا، مجھے یقین ہے کہ اگر اس باغ سے درندوں کا لشکر نکل آئے تو بھی آپ میری حفاظت کریں گے۔ کاش آپ کی صورت ایسی ہوتی کہ مجھے دیکھ کر خوف آ سکتا۔ وہ باغ کے آخری کنارے پر پہنچ کر رک گئے۔ عاصم نے کہا اب زمانہ امن کے صرف چند دن باقی ہیں، اس کے بعد اوس اور خزرج اپنی تلواریں تیز کرنے میں مصروف ہو جائیں گے۔ سمیرہ نے جواب دیا امن کے دن ختم ہونے کے بعد میں آپ سے یہ نہیں کہوں گی کہ آپ اپنی تلوار تیز نہ کریں۔ اوس اور خزرج اپنی تقدیر نہیں بدل سکتے، لیکن اس وقت آپ کو بار بار مجھے یہ یاد دلانے کی ضرورت نہیں کہ آپ میرے دشمن ہیں۔ تم نہیں جانتی کہ میں تمہیں یہ بات بار بار کیوں یاد دلوا رہا ہوں۔ سنو، میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہم بے خیالی میں چند لمحات کے اندر ایک خطرناک راستے کی کئی منزلیں طے کر چکے ہیں۔ قدرت نے میرے ساتھ مذاق کیا ہے اور تمہیں اس مذاق کو انتہا تک پہنچانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ جاؤ سمیرہ، جب تم سنجیدگی کے ساتھ سوچو گی تو یہ تمام واقعات تمہیں بھی ایک مذاق ہی محسوس ہوں گے۔ تم میری حماقت پر ہنسو گی، لیکن میں شاید ہنس بھی نہ سکوں۔ لیکن سمیرہ اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ وہ بے حس و حرکت کھڑی عاصم کی طرف دیکھ رہی تھی، اور عاصم تاریکی میں بھی اس کی آنکھوں کی چمک دیکھ سکتا تھا۔ وہ بولی آپ کو ادی کی بیٹی سے نفرت نہیں، اس کے باوجود کہ آپ سہیل کے بیٹے ہیں؟ عاصم نے جواب دیا میں سہیل کا بیٹا ہوتے ہوئے بھی ایک انسان ہوں، اور کوئی انسان تم سے نفرت نہیں کر سکتا۔ لیکن میرے نفرت کرنے یا نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے راستے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ آج کے بعد ہم ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے۔ خون کی جو ندیاں ہمارے درمیان حائل ہیں وہ بتدریج وسیع ہوتی جائیں گی۔ بعض اوقات انسان اپنے دشمن کو دیکھنے کے لیے بھی بے چین ہو جاتا ہے۔ ہاں، تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی دن مجھے دیکھنے کے لیے بے چین ہو جائیں؟ عاصم نے جواب دیا اگر تم اسے اپنی فتح خیال کرتی ہو تو مجھے یہ کہنے میں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی کہ میں ہمیشہ تمہیں دیکھنے کے لیے بے چین رہوں گا۔ میں اس وقت بھی تمہیں دیکھنا چاہوں گا جب میری تلوار تمہارے بھائیوں کی تلواروں سے ٹکرا رہی ہوگی۔ سمیرہ نے جواب دیا تمہاری تلوار میرے بھائیوں کی تلوار سے نہیں ٹکرائے گی۔ تم مجھے بزدلی اور بے غیرتی کا طعنہ نہیں دے سکتی۔ اگر تم بزدل ہوتے تو میرے بھائی کو اٹھا کر ہمارے گھر نہ لاتے۔ تم خون کی ندیاں اور آگ کے پہاڑ عبور کر کے یہاں آئے ہو۔ اس کے لیے ایک مرد کے حوصلے کی ضرورت تھی۔ مجھے معلوم نہیں کہ کل میرے احساسات کیا ہوں، لیکن اگر میں اپنے بہادر دشمن کو دوبارہ دیکھنے کے لیے بے چین ہو گئی تو اس کا انتظار کیا کروں گی۔ ادھر دیکھو۔ سمیرہ نے نخلستان کے باہر ایک پہاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اس پہاڑی کی چوٹی پر کتنا تابناک ستارہ نمودار ہو رہا ہے۔ آئندہ ہر مہینے کی چاند رات کو یہ ستارہ نمودار ہونے کے بعد میں اس پہاڑی کے دامن میں تمہاری راہ دیکھا کروں گی، اور اگر تم نفرت کی آگ کا سمندر عبور کرنے پر مجبور ہو جاؤ تو ضرور آنا۔ عاصم نے جواب دیا اگر میں اگلے مہینے تک زندہ رہا اور ایک حسین دشمن کو دیکھنے کی خواہش پر قابو نہ پا سکا تو ضرور آؤں گا، لیکن اس کا انجام کیا ہوگا مجھے معلوم نہیں۔ میں منات، عزا و حبل سے یہ دعا کیا کروں گی کہ مجھے آپ کو دیکھنے کے لیے بے چین نہ ہونے دے، لیکن آپ ضرور آئیں۔ ممکن ہے میری دعائیں قبول نہ ہوں۔ عاصم گھوڑے پر سوار ہو گیا اور کچھ دیر خاموشی سے سمیرہ کی طرف دیکھتا رہا۔ بالآخر اس نے کہا میں نہیں کہہ سکتا کہ منات و عزا سے میری دعائیں کیا ہوں گی، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ اگر اس طرف نہ آ سکا تو بھی یہ راستہ نہیں بھولوں گا۔
میں نے آپ کا نام نہیں پوچھا، میرا نام عاصم ہے، عاصم بن سہیل، لیکن تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم کسی سے میرا ذکر نہ کرو۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ اس تابناک ستارے کے سوا کسی سے آپ کا ذکر نہیں کروں گی۔ اگر اس ستارے کی زبان ہوتی تو وہ تم سے یہ کہتا کہ عاصم تمہارے باپ، تمہارے بھائیوں اور تمہارے قبیلے کا دشمن ہے، اس کے لیے تمہارے دل میں نفرت اور حقارت کے سوا اور کوئی جذبہ نہیں ہونا چاہیے۔ عاصم نے یہ کہہ کر گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ سمیرہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی گھر کی طرف چل دی اور راستے میں وہ بار بار کہہ رہی تھی، کاش تم سہیل کے بیٹے نہ ہوتے، کاش تم یہاں نہ آتے۔